بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو عورت کی درد بھری کتھا کہانی سنانا چاہتا ہوں جو میں نے ایمان کیسرانی کی شاعری سے اخذ کی ہے اور مجھے عورت کی تاریخ بھی یاد آ گئی ہے۔ عورت ادب اور سماج کا معتبر اور بیشتر حصہ رہی ہے۔ قبائل کے جھگڑے، بعض ملکی جنگیں، بعض ریاستوں میں عورت حاکموں کی جبری پیاس۔ ماضی میں عورت کو نحوست اور بربادی کی علامت بھی سمجھا جاتا رہا۔ اسلام کے اوائل میں یہ زندہ دفن ہوتی رہی۔ بعض قبائل آج بھی بچی کی پیدائش پر دکھ اور افسوس کے آنسو بہاتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو مکمل تحفظ اور عزت دی ہے، مگر پھر بھی اسلامی تعلیمات پر سماجی روایات زیادہ غالب ہیں۔ عورت سب حقوق سے آگاہ ہونے کے باوجود بھی مجبور، مظلوم نظر آتی ہے۔ سماجی طور پر اسے وراثت میں متعدد خوف گھیرے رہتے ہیں۔ مرضی کا نکاح، ونی کی روایت، ادلا بدلا یعنی وٹا سٹا، چٹی کا مسئلہ، طلاق کا خوف، پہاج یا سوکن کے تلوار، بے وفائی کا آسان شکار یہ عورت، ہر وقت طنز اور طعنے سنتی یہ عورت، پھر بھی امور خانہ داری میں مصروف رہتی ہے۔ فیلڈ میں جا کر تمباکو جیسی زہریلی فصل کو کاشت کر کے پالتی ہے۔ حتیٰ کہ یہ معصوم عورت صرف جہاز کی ایئر ہوسٹس ہی نہیں، بسوں کی کلینڈری تک کرتی ہے۔ رکشہ چلا رہی ہے، دکانداری کر رہی ہے۔ ہنر کاری تو عام عورتیں گھر میں کرتی ہی رہتی ہیں، لیکن کاشتکاری جیسا جان لیوا کام بھی یہ عورت کر رہی ہے۔ کپاس کی چنائی، گندم کی گہائی کٹائی تک کون سا کام ہے یہ عورت نہیں کر رہی، حالانکہ نان اور نفقہ مرد کا کام تھا۔ عورت کی دکھوں بھری یہ جملہ کتھا ایمان کیسرانی کی شاعری میں دہائی دیتی نظر آتی ہے۔ مرد حاکم سماج میں یہ آزاد ہونے کے باوجود بھی قید کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ جن خوفوں کا ذکر ایمان کیسرانی نے کیا ہے وہ سارے کے سارے آج بھی موجود ہیں۔ لہذا عورت، ہم دیکھ رہے ہیں، بے وفائی کا شکار ہے اور در بدر کی ٹھوکریں بھی کھا رہی ہے۔ ایمان کیسرانی کی غزلوں سے ایک زیرک قلم کار عورت پر حزنیہ ناول لکھ سکتا ہے یا مصائب سے پرداستان لکھی جا سکتی ہے۔ عورت پر آنے والی آزمائشیں یا بیتے گئے امتحان ان کی کتاب اشک زار میں اشعار کی شکل میں موجود ہیں۔ وہ درد بھری یادیں آپ بھی سنیں۔ ممکن ہے ان میں ان کا اپنا ذاتی، وارداتی، جذباتی اظہار بھی ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں ان دردوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے زمانے کی ہر عورت کے دکھ کو بیان کیا ہے۔ ان کے اشعار سنیے۔ جب یاد آ گئے ہیں تو آنچل بھگو گئے، حد درجہ دل شکن وہ زمانہ کبھی کبھی، کتنی یادوں کو کیا ہے وہاں زندہ درگور، کوئی آسان تھا اس شہر سے ہجرت کرنا، جب تیری یاد کبھی اشک فشاں ہوتی ہے، جوئے خون آنکھ کناروں سے رواں ہوتی ہے۔ غم ہے، ہجرت ہے اور تنہائی، اس کا سارا سبب اداسی ہے، رو پڑی ہوں کہ زخم گہرا تھا، ورنہ آنکھوں پہ سخت پہرا تھا، سرخ آنکھوں کا نم چھپانا ہے، ورنہ کاجل تو ایک بہانہ ہے، اور کیا ہوگا بھلا روٹھ کے جانے والے، اور کیا ہوگا بھلا روٹھ کے جانے والے، بس یہ کاجل میرے تکیے پہ بکھر جائے گا، رائگانی میری آنکھوں میں لکھے گی نوحے،
ہائے ریگانی میری آنکھوں میں لکھے گی نوحے، تم اگر عہد وفا کر کے مکر جائے گا۔ ہم سے مت پوچھئے کیا ہم پہ قیامت گزری، ہم سے مت پوچھئے کیا ہم پہ قیامت گزری، آپ کا حلقہ زنجیر تک آتے آتے، آپ کے حلقہ زنجیر تک آتے آتے۔ ان کے درد بھرے اشعار کا سلسلہ تھمتا ہی نہیں ہے، وہ کہتی چلی جاتی ہے اور لکھتی چلی جاتی ہے۔ تو جانتا ہی کہاں ہے کہ کس طرح ہجرت بسے بسائے گھروں کو اجاڑ دیتی ہے، جو آج تجھ کو امیدوں پہ درس دیتی ہے، وہ خودکشی کبھی ایک تجربے سے گزری ہے، وہ خودکشی کے بھی ایک تجربے سے گزری ہے۔ ہمارے جسم جدائی میں راکھ ہونے لگے، ہماری میز پر بڑھتی گئی دوائیں ابھی، ہماری میز پر بڑھتی گئی دوائیں بھی، گھٹن سے مر گئے ہم لوگ جب قبیلے میں، پھر اس کے بعد تو گونجی کئی صدائیں بھی۔ ابھی سندھ میں ایک بچی کو فرضی کے نکاح کرنے کے جرم میں پنچایت نے گولیاں ماریں اور بغیر غسل کفن کے دفن کر دیا گیا، تو اس کے خواب کون پورے کرے گا؟ لیکن پھر بھی یہ خواب دیکھتی ہے، بس اس خواب کے پہلو میں کھڑی ہوں اب تک، تو مجھے لے کے کبھی چاند نگر جائے گا۔ آج کسی کے عشق میں اماں کیوں دروازہ کھول دیا، تو اپنی دل نگری پر پہرا دینے والی تھی۔ آپ سن رہے ہیں مصائب اور مسائل کے باوجود بھی یہ پروقار زندگی گزارنا چاہتی ہے اور بلا رہی ہے، اگر ہو ممکن تو لوٹ آؤ کسی بہانے مجھے مناؤ، اگر ہو ممکن تو لوٹ آؤ کسی بہانے مجھے مناؤ، کہ دل کا ضدی شریر بچہ بڑے دنوں سے سسک رہا ہے، میری محبت کو ایک امانت سمجھ کے اس کا خیال رکھنا، میری محبت کو ایک امانت سمجھ کے اس کا خیال رکھنا، یہ ایک جملہ کئی دنوں سے فصیل لب پہ اٹک رہا ہے، یہ ایک جملہ کئی دنوں سے فصیل لب پہ اٹک رہا ہے۔